ہم وہابی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم مرزائی ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں۔ انسانوں کی بات ہو رہی۔ انسان کتنی قسموں میں ہے؟ جب اللہ ایک ہے، جب یہ قرآن مجید کتاب ایک ہے، تو پھر ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ وہی ہے جو شیطان، جس وجہ سے شیطان گمراہ ہوا تھا وہی وجہ ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم اس کتاب اللہ سے دور ہیں۔ ہم اپنا عقل استعمال کرتے ہیں، نہیں 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 نہیں، یہ بات یوں نہیں ہونی چاہیے، یہ بات یوں ہونی چاہیے۔ بھئی تو صاحب شریعت ہے، میں شریعت بناؤں گا، جو بات مجھے سمجھ آئے گی، جو بات میرا ذہن کہے گا وہی دین ہوگا۔ اس کا مطلب تو پھر صاحب یہی ہے کہ میں خود شریعت بنانا چاہتا ہوں۔ جب ہمارے نبی آ گئے، قرآن مجید آ گیا، اب ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، جب اللہ کی کتاب آ جائے اور حضور کا فرمان آ جائے، پھر بندہ وہاں کیا کرے؟ سمعنا واطعنا، فوراً یہ کہے میں نے سن لیا، اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس پر عمل کروں۔ عقل سے کام لینے والا اگر صحابی بھی ہو، بات سمجھنا، حدیث کے مقابلے میں، قرآن مجید کی آیت کے مقابلے میں اگر عقل سے کام لینے والا صحابی بھی کیوں نہ ہو، اس کا بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، اگر شریعت اور دین عقل کا نام ہوتا تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ جب انسان موزے پہنتا ہے سردیوں میں تو موزوں کے اوپر مسح کیا جاتا ہے، موزوں کے اوپر سے مسح کیا جاتا ہے، حالانکہ گندگی جو ہے وہ پاؤں کے نیچے سے لگتی ہے، جہاں گندگی لگتی ہے مسح وہاں بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، کیونکہ دین عقل کا نام نہیں ہے، دین کسی کی سوچ اور رائے کا نام نہیں ہے، دین تو صرف شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ عقل جو مرضی سوچے، حضور نے کہا ہے مسح پاؤں کے اوپر سے ہوگا نہ کہ نیچے سے ہوگا، تو اب دین اور شریعت یہی ہے۔